بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے ساتھ جماعت احمدیہ بیلجیم کے ایک وفد کی ملاقات۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 22 فروری 2024۔ مورخہ 11 فروری 2024 کو امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے ساتھ بیلجیم سے تشریف لانے والے 78 احباب پر مشتمل ایک وفد کو، جس میں 9 مباحثین اور ایک غیر جماعت دوست بھی شامل تھے، اسلام آباد ٹلفرڈ میں واقع مسرور ہال میں بالمشافہہ ملاقات کی سعادت حاصل ہوئی۔ وفد نے خصوصی طور پر اس ملاقات میں شرکت کی غرض سے بیلجیم سے برطانیہ کا سفر اختیار کیا۔ ملاقات کا آغاز تلاوت قرآن کریم و ترجمے سے ہوا، جس کے بعد شاملین مجلس کو حضور انور سے شرف گفتگو حاصل ہوا۔ حضور انور نے سب سے پہلے لجنہ ممبرات کی تعداد کے بارے میں استفسار فرمایا، جس پر عرض کیا گیا کہ شریک خواتین کی کل تعداد 30 ہے، جن میں 22 لجنہ، 7 ناصرات اور ایک چھوٹی بچی شامل ہے۔ نیز 48 کی تعداد میں مرد احباب شریک مجلس ہیں۔ اس کے بعد حضور انور نے ایک نومبائع کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے دریافت فرمایا کہ انہوں نے کب اور کیوں احمدیت قبول کی تھی۔ موصوف نے عرض کیا کہ 10 مہینے قبل وہ جماعت احمدیہ مسلمہ میں شامل ہوئے۔ نیز قبول احمدیت کی وجہ بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ جب میں نے اپنے پڑوس میں جماعت کا موٹو محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں پڑھا تو مجھے اپنے دل سے ایک پکارنے والی آواز آئی۔ یہ بات میرے دل کو لگی اور میرے اندر مسجد جانے کی تڑپ پیدا ہوئی۔ پھر میری امام مسجد سے بات ہوئی۔ اس پر حضور انور نے موصوف کی بات میں اضافہ کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر آپ نے احمدیت قبول کر لی۔ مزید دریافت فرمایا کہ کیا آپ نے کتاب اسلامی اصول کی فلسفی پڑھی ہے؟ اس پر انہوں نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے عرض کیا کہ ان کے پاس یہ تصنیف کتابی شکل اور آڈیو ٹیپ دونوں صورت میں موجود ہے۔ حاضرین مجلس میں سے اگلے شخص کا تعلق روانڈا سے تھا، جنہوں نے حضور انور کے دریافت فرمانے پر عرض کیا کہ وہ بیلجیم میں تقریباً عرصہ 30 سال سے مقیم ہے۔ اس پر حضور انور نے مزید دریافت فرمایا کہ آپ کے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں، کیا وہ سب احمدی ہیں؟ موصوف کے اس بات میں جواب دینے پر حضور انور نے اچھا ماشاءاللہ کہتے ہوئے مزید استفسار فرمایا کہ آپ نے احمدیت کب قبول کی تھی؟ انہوں نے عرض کیا کہ 1982 میں، جس پر حضور انور نے فرمایا کہ پھر تو آپ پرانے احمدی ہیں، بلکہ آپ تو ایک پیدائشی احمدی کی طرح ہیں۔ ایک شریک مجلس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے عرض کیا کہ ان کا تعلق بینن سے ہے، جو گانا کے پاس ہے۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے، میں وہاں گیا ہوا ہوں۔ موصوف نے عرض کیا کہ اب میں بیلجیم میں مقیم ہوں اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں خوش آمدید کہا۔ ہم یہاں آ کر بہت خوش ہیں اور آپ سے ملنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضور انور نے دریافت فرمایا کہ آپ نے کب احمدیت قبول کی تھی؟ موصوف نے عرض کیا کہ میں نے چند مہینے قبل احمدیت قبول کی تھی، جب آپ بیلجیم تشریف لائے تھے۔ مجھے اس وقت آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تھا۔ پھر حضور انور نے خواتین کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے دریافت فرمایا کہ ان کا دورہ کیسا رہا ہے۔ ایک نومبائع لجنہ ممبر نے حضور انور کی خدمت میں عرض کیا کہ انہوں نے 2022 میں احمدیت قبول کی تھی۔ نیز انہوں نے اپنے جذبات و محبت کا مزید اظہار اس پیرائے میں کیا کہ میں پہلی دفعہ یہاں آئی ہوں اور میرے لیے یہ بڑا خاص موقع ہے۔ ادھر موجود ہونا بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہاں سب کچھ بہت خوبصورت لگتا ہے۔ میں نے یہاں کی مسجد پہلی دفعہ دیکھی ہے۔ میں ہمیشہ یہاں کے مناظر یوٹیوب پر دیکھتی تھی اور اب خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ بڑی برکت کی بات ہے۔ حضور انور نے اچھا ماشاءاللہ کے مبارک الفاظ سے اس پر اظہار خوشنودی فرمایا۔ بعد ازاں موصوفہ کو اس مجلس کا پہلا سوال پوچھنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ انہوں نے جسمانی اعضاء کے عطیہ کے بارے میں جماعتی موقف دریافت کیا۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ ہم اعضاء عطیہ کر سکتے ہیں اور تجربات کے ساتھ ساتھ ہم پیوند کاری کے لیے بھی اپنے اعضاء عطیہ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل جو دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے ہو، آپ اسے سر انجام دے سکتے ہیں۔ یہی اسلامی تعلیم ہے۔
اگلی ناموبائل لجنہ ممبر نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ ان کے شوہر پاکستانی ہیں، جس پر حضور انور نے دریافت فرمایا کہ کیا وہ اچھے شوہر ہیں؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا۔ حضور انور نے استفسار فرمایا کہ آپ کی شادی کب ہوئی تھی اور کیا آپ کے بچے ہیں؟ موصوفہ نے عرض کیا کہ ان کی شادی 2016 میں ہوئی تھی، نیز 2 بیٹیاں ہیں جن کے نام نور اور عائشہ ہیں۔ حضور انور سے اجازت طلب کرنے کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ آپ اپنی روزمرہ کی مصروفیت میں سے اپنے اہل و عیال کے لیے کیسے وقت نکالتے ہیں؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے دوپہر اور شام کے کھانے کے اوقات میں وقت نکالتا ہوں، چند منٹ کے لیے اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں اور باتیں کر لیتے ہیں۔ حضور انور کے استفسار فرمانے پر نصف بیلجین اور نصف انگلش نژاد ایک ناموبائل نے عرض کیا کہ انہوں نے تقریباً 1 سال قبل احمدیت قبول کی تھی، نیز اپنی اہلیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ان کے ہمراہ برطانیہ تشریف نہیں لا سکیں۔ اسی طرح اپنے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اور میری اہلیہ کو اپنی دعاؤں سے نوازا۔ حضور انور نے موصوف سے دریافت فرمایا کہ قبول احمدیت آپ کی شادی کا نتیجہ ہے یا آپ کے دلی رجحان کی وجہ سے ہے؟ بائیں ہمہ حضور انور نے اس سوال کے امکانی تاثر کو زائل کرتے ہوئے وضاحت فرمائی کہ اس قسم کے 2 ٹوک سوالات پوچھنے کا مقصد آپ یا کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں، بلکہ یہ سوالات حضور محض اپنی معلومات کے اضافے کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ موصوف نے انتہائی عاجزی سے عرض کیا کہ حضور انور کا استفسار فرمانا انہیں ہرگز گراں نہیں گزرا، چنانچہ انہوں نے اپنے قبول احمدیت کے روحانی سفر کا پس منظر بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ پہلے وہ ایک ایتھیسٹ تھے اور پھر وہ پروٹیسٹنٹزم کی طرف مائل ہوئے، لیکن بعد ازاں ان کا تعارف اپنی زوجہ کے ذریعے احمدیت سے ہوا جو کہ پیدائشی احمدی ہیں۔ موصوف نے سوال کرتے ہوئے عرض کیا کہ مجھے جماعت احمدیہ میں داخل ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا ہے۔ بعض اوقات فیملی اور دوستوں کو اس بات کو سمجھنے میں کچھ مشکل پیش آتی ہے کیونکہ وہ مجھے میرے قبول احمدیت سے پہلے کے جانتے ہیں۔ ہو سکے تو میری اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں جس سے وہ میری اس تبدیلی کو سمجھ پائیں۔ حضور انور نے فرمایا کہ آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ قبول احمدیت کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو زیادہ پرسکون محسوس کرتا ہوں اور میرا دل مطمئن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کی نسبت میرا خدا تعالیٰ سے زیادہ بہتر تعلق پیدا ہو گیا ہے۔ نیز اگر آپ ان کو اسلام احمدیت کے بارے میں اپنے ذاتی تجربات کے متعلق بتائیں گے تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا۔ تبلیغ کا بہترین ذریعہ ذاتی تجربات ہیں۔ اپنے آپ کو مختلف مباحثوں میں الجھانے، یعنی ہستی باری تعالیٰ، وفات مسیح، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، قرآن و بائبل میں پیشگوئیوں وغیرہ کی بجائے پہلے اپنی مثال پیش کریں۔ اگر وہ آپ کی مثال دیکھ کر آپ کے اخلاق سے راضی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے سے اب آپ ایک بہتر انسان ہیں تو وہ پوچھیں گے کہ اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے۔ پھر آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہے وہ وجہ، یہ اسلامی تعلیم ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میری توجہ اللہ تعالیٰ اور مذہب کی طرف مبذول ہوئی اور میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق قائم ہو گیا ہے، اور آپ کو یہ ذاتی تعلق خود قائم کرنا پڑے گا۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو صحیح رنگ میں تبلیغ نہیں کر سکیں گے۔ مبلغ انچارج صاحب بیلجیم کے بیٹے کو حضور انور کی خدمت میں اپنا تعارف پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ وہ آرتھوڈونسٹ ہیں اور ان کی اہلیہ مراکشی نژاد ہیں۔ حضور انور نے ان کے بھائی کی بابت دریافت کیا تو موصوف نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ وہ سائبر سیکیورٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ حضور انور سے ایک دوست نے رہنمائی طلب کی کہ بصیرت احمدی، کیا آپ ہمیں اسرائیل کی کمپنیوں کے بائیکاٹ کے رجحان پر عمل کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ حضور انور نے فرمایا کہ اگر آپ سہولت سے ان کمپنیوں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں تو آپ بے شک کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کچھ نہیں خریدیں گے تو کیا ہوگا؟ فائدہ تو تب ہی ہے اگر حکومتیں اقدامات اٹھائیں، خاص طور پر اگر اسلامی حکومتیں اسرائیل کی مصنوعات کے خلاف کارروائی کریں، پھر وہ ان کی معیشت کو متاثر کر سکیں گے یا کسی حد تک اسرائیلی کمپنیوں کی پیداوار اور نفع کو، ورنہ ایک فرد کی کارروائی ان کی مصنوعات یا ان کے کاروبار پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالے گی۔ لیکن اگر آپ سہولت سے ایسا کر سکتے ہیں تو بے شک کر لیں،
کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر احمدی اسرائیلی کمپنیز کا بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، کیا ان پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے؟ کسی کو نہیں پتہ، یہاں تک کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کھانے کی اشیاء کے انگریڈینٹس تک پڑھتے نہیں۔ بعض اوقات لوگ بیلجیم سے چاکلیٹ لاتے ہیں اور جب میں ان کے اجزائے ترکیبی پڑھتا ہوں تو ان میں شراب ہوتی ہے۔ کبھی کبھی وہ جیم لاتے ہیں اور اس میں سور کی چربی ہوتی ہے، اور اگر وہ چیزیں میرے لیے لاتے ہیں تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ وہ خود بھی اسے کھاتے ہوں گے۔ اگر آپ ان چیزوں کو کھانے میں محتاط نہیں ہیں اور ان اشیاء کے اجزائے ترکیبی کو جاننے میں ویجیلنٹ نہیں ہیں جو دراصل حرام ہیں، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ ہر چیز کے بارے میں معلوم کریں کہ آیا وہ اسرائیل سے ہے یا نہیں؟ کوئی بھی یہ پڑھنے کی زحمت نہیں کرتا کہ اسے کون تیار کر رہا ہے، وہ اس کو لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ اس لیے آپ کو پہلے اسرائیلی اشیاء کی ایک فہرست تیار کرنا پڑے گی، پھر اسے عوام الناس میں تقسیم کریں تاکہ احمدیوں اور دیگر مسلمانوں کو معلوم ہو کہ یہ اسرائیلی اشیاء ہیں اور وہ ان کو نہ لیں۔ پھر یقیناً ان کے کاروبار پر بڑا اثر پڑے گا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک احمدی نے حضور انور سے عربی میں مخاطب ہوتے ہوئے عرض کیا کہ وہ اصل میں یمن کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے یمن کے احمدیوں کی طرف سے حضور انور کو سلام کا عقیدت مندانہ تحفہ پیش کیا۔ نیز یمن کے احمدیوں بالخصوص ان اسیران راہ مولا کے لیے جو محض احمدی ہونے کی بنا پر قید و بند کی صعوبتیں کاٹ رہے ہیں، عاجزانہ درخواست دعا کی۔ حضور انور نے فرمایا کہ یمن سے جو تھوڑا بہت ہمارا رابطہ ہے اس سے مجھے بھی پتہ لگتا رہتا ہے۔ جو حوثی علاقہ ہے وہاں تو تقریباً سارے مرد ہی جیل میں ہیں۔ دعا کے لیے تو میں جماعت کو بھی تحریک کرتا رہتا ہوں، جمعے پر بھی میں نے کی۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، جلد ان کی رہائی کے سامان پیدا فرمائے۔ بعض جگہ سے شنید ہے کہ ان کی جلد رہائی ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ لیکن بہرحال تکلیف میں ہیں، ہم سب کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اگر آپ کا رابطہ ہو تو ان کو بھی میری طرف سے السلام علیکم اور دعائیہ کلمات پہنچا دیں۔ ایک اور نوم بھائی جن کو امسال ماہ جنوری میں شرف بیعت حاصل ہوا نے حضور انور سے دریافت کیا کہ وہ کس طرح ایک بہتر مسلمان بن سکتے ہیں۔ حضور انور نے فرمایا کہ بعض لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہمیں یہ اجازت مل سکتی ہے کہ ہم باقاعدہ 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی نہ کریں، یا ہم بعض نمازیں ادا کریں اور بعض کو چھوڑ دیں؟ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا اور عبادت کے بغیر کوئی دین نہیں ہے۔ تو ایک عام مسلمان بننے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی 5 وقتہ نمازوں کو ادا کریں۔ اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں کہ آپ کبھی بھی کسی نماز کو نہیں چھوڑیں گے، اور اگر آپ 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کریں گے تو ظاہر ہے آپ اس کے الفاظ کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور سب سے اہم سورۃ الفاتحہ ہے، تو سورۃ الفاتحہ کو سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنی نمازوں میں اسے پڑھیں، اور جب آپ کو سورۃ الفاتحہ کے معنی آ جائیں تو وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس کے مطابق ہم عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان احکام، ہدایات اور تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بیان کیے ہیں، وہ ایک بنیادی رہنما اصول ہے جس کے ذریعے ایک شخص اچھا مسلمان بن سکتا ہے۔ بیلجین نژاد پہلے احمدی رضوان وانڈن بروک صاحب کے صاحبزادے نے عمدہ مہمان نوازی کے لیے حضور انور کی خدمت میں اپنی جانب سے اظہار تشکر کیا۔ نیز اس سفر کے اہتمام کے حوالے سے مبلغ انچارج صاحب بیلجیم اور انتظامی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ موصوف نے حضور انور سے دریافت کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم ان احکام کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں جو اس نے نازل کیے ہیں، جن میں روزانہ کی 5 وقتہ نمازیں بھی شامل ہیں، اور اگر ہم اس کے معنی بھی جانتے ہوں تو اس کے ساتھ ایک اچھا تعلق پیدا کر سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ایک آیت اہدنا الصراط المستقیم ہے، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ جب آپ اس دعا کو بار بار دہرائیں گے تو وہ آپ کے دل سے نکلے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا۔
آپ اللہ تعالیٰ کو محسوس کریں گے۔ جب آپ سجدے میں جائیں گے، اس کے حضور سجدہ ریز ہو رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو بہائیں کہ اے اللہ مجھے اپنا وجود دکھا۔ تو پھر آپ اپنے اندر ہی اندر کچھ محسوس کریں گے اور وہ اپنا ثبوت دے گا۔ بہت سارے لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ ایک مراکشی نژاد شریک مجلس نے اس ملاقات کی اجازت مرحمت فرمانے پر حضور انور کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے نیک جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ احمدیت کا یہ حسن ہے کہ دنیا بھر کے لوگ اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک جھنڈے تلے جمع ہو سکتے ہیں۔ نیز موصوف نے عرض کیا کہ میں نے احمدیت کو اسی وجہ سے قبول کیا ہے کیونکہ احمدیت ہی وہ چھتری ہے جس نے تمام مذاہب کو اکٹھا کرتے ہوئے انہیں اسلام کے تحت متحد کیا ہے۔ حضور انور نے اس پر تبصرہ فرمایا کہ یہی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمام مسلمانوں کو علی دین واحد جمع کرو۔ یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام تھا اور اسی کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے تھے، اور اسی کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ ایک زمانے میں جب دین بگڑ جائے گا، لوگ دنیا کی طرف چلے جائیں گے، مسلمان بھی اپنی تعلیم کو بھول جائیں گے، صرف نام کے مسلمان ہوں گے۔ اور اس وقت کے علماء جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ کیا، بہت سارے اسکالرز اور بڑے درد رکھنے والے مسلمان بھی یہ کہا کرتے تھے کہ مسیح و مہدی کے زمانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مسلمان ایک ہاتھ پر جمع ہوں۔ لیکن جب مسیح موعود نے دعویٰ کیا تو ان میں سے بہت سارے اس بات کو سمجھ نہیں سکے اور بگڑ گئے۔ لیکن بہرحال یہی ہمارا مقصد ہے، اور اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے تھے کہ اسلام میں جو 72 فرقے بن گئے ہیں ان فرقوں کو جمع کریں، اور اس کے علاوہ دوسرے ادیان، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندوازم ہے، بدھزم ہے یا دہریہ لوگ ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ کی دین واحد پر جمع کریں۔ اور اسی مقصد کے لیے جماعت قائم کی گئی تھی، اور اسی مقصد کے لیے ہمارا مشن جاری ہے، اور یہی مقصد ہر احمدی کو اب اپنانا چاہیے کہ جب اس نے بیعت کر لی، جس دین واحد پر وہ مسیح موعود علیہ السلام کو مان کے جمع ہو گیا، اب اس نے پھیلانا بھی ہے اور دنیا کو بھی اس برکت سے حصہ دلانے کی کوشش کرنی ہے۔ بعد ازاں حضور انور نے خواتین کو مزید سوالات پوچھنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ایک لجنہ ممبر نے اپنی گزارشات کے آغاز میں حضور انور اور منتظمین کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا کہ بفضل ہی تعالیٰ یہ ملاقات اور سفر ممکن ہوا۔ انہوں نے ان نومبائعات کی جانب سے جذبات محبت و اخلاص سے پر پیغام پہنچایا جو بوجوہ اس ملاقات میں شمولیت اختیار کرنے سے قاصر رہیں۔ نیز ان جملہ خواتین کی خیر و عافیت کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست کرتے ہوئے ان کی جانب سے حضور انور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کا تحفہ پیش کیا۔ اس پر حضور انور نے ان کے لیے دعا کلمات ادا فرمائے۔ نیز حاضرین مجلس سے آج صبح کے ناشتے کے انتظامات کے بارے میں استفسار فرمایا۔ مصوفہ نے حضور انور کی خدمت میں بیرونی عوامی سرگرمیوں کے حوالے سے احمدی خواتین کے کردار کے بارے میں رہنمائی طلب کی کہ کیا احمدی خواتین کو ایسے پروگرام منعقد کروانے یا ان کے شرکاء سے خطاب کرنے کی اجازت ہے جو باہر سے ہوں۔ حضور انور نے اس ضمن میں جامع ہدایات سے نوازتے ہوئے اس بات کی توثیق فرمائی کہ احمدی خواتین کو در حقیقت بیرونی تقریبات میں شرکت کرنے کی مشروط اجازت حاصل ہے، بشرطے کہ ایسی سرگرمیوں کا مقصد عوام الناس کو فائدہ پہنچانا اور اسلام احمدیت کی حقیقی تعلیمات کو عام کرنا ہو۔ حضور انور نے اس بات کی اہمیت پر زور دیا کہ اگر ایسے مواقع پر خطاب کا بھی کہا جائے تو اسلامی تعلیمات کو بیان کرنے کے لیے زیادہ موضوع یہ ہوگا کہ اسٹیج پر آنے والی خواتین بالغ نیز پختہ عمر کی تجربہ کار ہوں۔ تاہم حضور انور نے مکسڈ جینڈر گیدرنگ کے حوالے سے احتیاط برتنے کی نصیحت کرتے ہوئے تلقین فرمائی کہ اگر صرف خواتین کی تقریب ہو تو بہتر ہوگا، لیکن اگر یہ مکسڈ گیدرنگ ہو تو ہمیں اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ حضور انور نے اس کی بابت مزید رہنمائی فرمائی کہ میں اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ آپ خود ایسی تقریبات منعقد کریں جن میں دوسرے لوگوں اور مسلمانوں کو مدعو کیا جائے اور
اس میں ان سے مخاطب ہوں۔ ایک خادم کی جانب سے سوال کیا گیا کہ مغربی ممالک میں 3 یا 4 سال سے بچوں کو یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ لڑکی ہیں یا لڑکا؟ اگر ایک لڑکی لڑکا ہونے کا جواب دے دے اور والدین اس کو تسلیم نہ کریں تو گورنمنٹ ان سے بچے اپنی تحویل میں لے سکتی ہے۔ حضور انور رہنمائی فرمائیں کہ کیسے ماں باپ یا مستقبل کے ماں باپ اپنے بچوں کو اس صورتحال سے بچا سکتے ہیں۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ بہتر ہے گھروں میں بچوں کی تربیت کرو اور ان بچوں کو گھروں میں بتاؤ کہ دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ نے لڑکا پیدا کیا ہے، تم لڑکے ہو۔ ماحول کے زیر اثر، اپنے اسکول کے زیر اثر یا اپنے گھر کے ماحول کے زیر اثر بعض دفعہ لڑکیاں دیکھتی ہیں کہ مثلاً ایشین سوسائٹی میں ہمارے گھروں میں لڑکیوں کو کم ترجیح دیتے ہیں اور لڑکوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، تو لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ میں لڑکا بن جاؤں گی تو مجھے زیادہ اہمیت مل جائے گی۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ ماں باپ کو شروع سے ہی اپنی تربیت ایسی رکھنی چاہیے کہ اسلام کہتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی دونوں کے مساوی حقوق ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر 3 لڑکیاں کسی کے ہاں پیدا ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کو اچھی تعلیم دلوائے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، پہلے تو ماں باپ کو خود اپنے گھر سے اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اب زیادہ ویجیلنٹ ہونا پڑے گا، زیادہ محتاط ہونا پڑے گا کہ جو گھر کا ماحول ہے اس میں ہر ایک لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی اہمیت ملے، دونوں سے برابر کے سلوک ہوں، نہ لڑکا اپنے آپ کو لڑکی سمجھے کہ لڑکی کو زیادہ اہمیت مل رہی ہے اور نہ لڑکی اپنے آپ کو لڑکا سمجھے۔ پھر یہ بتاؤ کہ اسلامی تعلیم کیا کہتی ہے، بچپن سے ہی ماں باپ گھر میں بتاتے رہیں۔ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج اب یہ ہے کہ گھر میں ماں باپ کو زیادہ تربیت کی ضرورت ہے۔ جب یہ تربیت ہوگی تو باہر کے لوگوں کا اثر نہیں ہوگا۔ باقی تو اب یہ مذاق بن گیا ہے، انہوں نے یہاں بھی یہی قانون بنایا تھا، اب انہوں نے اس کے برخلاف کہنا شروع کر دیا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ پرائمری اسکول جانے والا بچہ اگر کہتا کہ میں لڑکی ہوں تو بھی ماننا پڑے گا، لیکن اب ایجوکیشن منسٹر اور دیگر لوگوں نے بھی سوال اٹھانے شروع کیے تو انہوں نے عمر بڑھا دی ہے۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب سیکنڈری اسکول میں جا کے اختیار ہوگا۔ اس سے پہلے ماں باپ سے پوچھنا پڑے گا کہ آیا اس کو ہم لڑکی یا لڑکا مانیں کہ نہ مانیں۔ اگر ماں باپ اتفاق کریں گے تب مانا جائے گا، ورنہ نہیں۔ تو یہاں یہ احساس پیدا ہو گیا ہے تو باقی یورپ میں بھی انشاءاللہ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ گھر میں ماں باپ زیادہ توجہ دیں۔ دوسرے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو بنایا ہے وہ وہی رہ سکتا ہے۔ اگر ایک لڑکی اپنے آپ کو لڑکا کہتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو تولیدی نظام بنایا ہے، نسل چلانے کا سسٹم بنایا ہے، اس میں اس کو وہ اعضاء تو نہیں مل سکتے جو لڑکے کے ہیں۔ نہ لڑکے کو رحم ملے گا، نہ وہ بچہ پیدا کر سکے گا، صرف ظاہری طور پر شکل ہی بن جائے گی یا کچھ ہارمونز دے کے اس کو اس کی شیپ دے دیں گے کہ وہ بن جائے۔ مجھے نہیں پتہ کہ ڈاکٹروں نے کہاں تک ریسرچ کی ہے، کسی لڑکے سے کوئی آج تک بچہ نہیں پیدا کر سکا اور ہونا بھی نہیں، دوسروں سے جا کے بچے لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں دجالی چالیں ہیں، یہ دجالی چالیں اللہ تعالیٰ کے خلاف چلنے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم لوگ اس قسم کی چالیں چل کے انسانی حیت میں تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کرو گے، اور جو کرے گا وہ اس طرح جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آگے معاف کرنے والا ہے، وہ جہنم میں لے جاتا ہے یا نہیں یہ وہ جانتا ہے، لیکن وارننگ تو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اس لیے ہمیں بہرحال محتاط ہونا چاہیے۔ مزید برآں حضور انور نے شرکاء کے کھانے کے انتظامات کے وغیرہ کے بارے میں دریافت فرمایا۔ ملاقات کے اختتام پر امیر صاحب بیلجیم نے شرکاء کے ساتھ اجتماعی تصاویر بنوانے کی غرض سے حضور انور کی خدمت میں درخواست کی۔ حضور انور نے آدھرائے شفقت اس کی اجازت مرحمت فرماتے ہوئے مردوں اور عورتوں کے ہمراہ الگ الگ گروپ فوٹوز بنوانے کا شرف بخشا، نیز بچوں میں چاکلیٹ تقسیم فرمائی۔ حضور انور نے آخر پر سب شاملین کو اللہ حافظ کہتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، اور اس طرح یہ ملاقات بخیر و خوبی انجام پذیر ہوئی۔ آواز نئی محمد باجوہ۔